أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. کوم علماء کرامو د نن د نشست بیانونه دي هغې ته درخواست دی چې سټیج ته راشي او انشاءالله خپل وخت باندې چې موږ د هغوی نوم اخلو چې هغوی موجود دي او د هغوی بیان شروع کېږي. زه دعوت ورکوم د ټولو نه مخکې
دا پشاور برادر محترم سید محمد موسیٰ صاحب تا چغی راشی مختصر خطاب کی. سید محمد موسیٰ صاحب. الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. زما عزت مندو حاضرینو مشرانو اکابرینو خصوصاً پیر و مرشد امیر جماعت اشاعت التوحید والسنہ صدر وحدت المدارس قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ما دا پارا ډیر لوی سعادت تے چې زه د هغه شخصیت وړاندې د لب کشای جسارت کوم کم شخصیت چې قائد انقلاب قرآنی دے په حقیقی معنوں کې، کم شخصیت چې مفسر قرآن دے، شیخ القرآن دے، استاد المفسرین دے. ما دا پارا لوی سعادت تے چې زه د موحدینو د لکونو افرادو د اجتماع وړاندې د قرآن او د سنت نه یو دوه خبرې کوم، او دا در حقیقت دا مجمع که تاسو ګورئ مونږ ګورو دا شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمت اللہ علیہ داغی دا کرامت آثار دی. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا بقیت الآثار پسر ورق باندی لکی ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الآثار. دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا کرامت آثار او دار شیخ ابن شیخ قائد انقلاب قرآنی داغی دا محنت ثمرات تی چاغی شپورز یو کڑی دا عالم اسلام دا راہنمائی دا پارا حقیقت دا قرآن دا خودن دا پارا. اللہ رب العزت نے سوال دے چی دا اجتماع دیل دے پخپل در کے شرف دا قبولیت ور کی دلتا سمر حاضرین دی دا کم مشن دا کم مقصد دا پارا چراغلی دی شاغد اشاعت دا قرآن حغد اشاعت دا توحید و سنت
الله رب العزت ته ټول لا د هغه مشن سر ته د رسولو توفیق ورکړي. دا کورنۍ دا خاندان دا زمونږ محسنین دي. یو طرف ته هغه شخصیت شیخ القرآن حفظه الله تعالی چې هغوی د 500 نه زیات ځل د قرآن ترجمه تفسیر هغه پړاو کړي دي او مفسرین یې تیار کړي دي. بل طرف ته زمونږ روحانی مور چې کله په پښتنو احسان کوي رضیت التراجم لیکي او کله په اردودان طبقه احسان کوي او مرضیت التراجم لیکي. او مونږه کده دی کورنۍ هر څومره د شکریا ادا کونو هغه ادا کولې نشو. الله رب العزت ته جزای خیر ورکي. اکابرین تشریف فرما دي او زنا چیزی او طالب علم د دې همت نه لرم چې تاسو وړاندې خبرې وکم. ما چې د کوم آیت کریمه د تلاوت سعادت حاصل کو مختصراً پاغي یو دو خبرې کوم. الله رب العزت فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او منګلیو لګوي پر سید الله باندې ټول ولا تفرقوا او د دین موجودا کیږي. استاد محترم او پیر او مرشد فرمای چې قرآن حکیم له الله رب العزت دلتا حبل الله او حبل الله نوم او صفت ول ورکو. د قرآن خو ډیر شي نمونه دي خو دې ته رسې او لیو خدا دې حدیث مبارکه کې دی هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض. دا د الله رسیده چې د بره نظمه کې طرف ته راځوړنده شوې ده. نو الله قرآن ته حبل الله ویل خپل پړې ورته ویلو دې دپاره چې دا پړې یو سره د الله په لاس کې ده چې ما او تا ورته لاس کو نو ډایرک یو تعلق زمونږ د الله سره قایم شو. دویمه دا دی چې یو کس کله کندې ته غورځېدلی وي نو د کندې نه راویستو دپاره هغه ته پړې ورځوړن کې شي چې هلکه ته دا ونیسه بره پرې راوخیجه یا ځان پورې وتړه مونږ به دې راکاږو. نو الله رب العزت قرآن ته حبل الله ویل د ګمراهۍ کنده کې پرېوتې دې پړي تلاس کا چې بهر روزي د جهنم کندې ته ورپروزي دې پړي تلاس کا چې د جهنم کندې ته پرېوتو نه بچ شي. بلګوري دلته د اطرافنا خلق راغلي دي موحدین راغلي دي. د دې ټولو په منځ کې د دې وحدت او د یووالي مرکز څه شی دی؟ دا قرآن دی. حبل الله دی. یو کس مشرق کې دی بل مغرب کې دی بل شمال کې دی بل جنوب کې دی چې ټولو دی پړي تلاس کو دی اونیولو نو خپل منځ کې یو داسې تعلق قائم شو چې الله فرمای لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. او د الفت او د وحدت او د یووالي راز او بنیاد هغه د قرآن حکیم دی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله دا رسې ټول مضبوطه سره ونیسئ مونږ پیو لګوي او د دین موجودا کیږي. واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء. او یاد کئ د الله نعمت پتاسو کله چې وی تاسو دشمنان د یو بل د وینو تکي وی. فألف بین قلوبکم نو الله ستاسو زړونه په یو بل کې وروستل. ستاسو زړونه د یو بل د زړونو نه چار چاپېره تاو کړل. فاصبحتم بنعمته اخوانا نو شوي تاسو په نعمت د الله سره چې قرآن دی اخوانا رونه د قرآن په ذریعه ورورولي قایمیږي. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. تاسو د جهنم د کندی په کناره وي خو الله بچ کی د دې کتاب په ذریعہ چې تاسو دې تلاش کو د فتنو نه په امان شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا انها ستكون فتنه. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمای قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم
هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نو دا حبل الله دی دیتا چی دی لاس کو دا فتنون پا امان شوی دا جہنم کند تا غرزیدون بچ شوی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. زپدی بانی اکتفاکم اللہ رب العزت حضرت شیخ دا اغی سایہ زمونگ پسرونو باندی قائمہ و دائمہ لری او اللہ رب العزت اغیلا دا اغی پا توفیق کی مزید اضافو کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. عمدہ مشن دے شیخ القرآن اللہ دی پہ رحمتونه ولیگی چغیوی دا سے خلق پیدا کئی چغی پا مدرسوں کے پا یونسٹوں کے پا کالجونو کے دا خدای کتابو خی او کمی فتنے چرا روانی دی پا دے وزرستو بیا خبر کوما دا فتنو علاج واحد دا دے چه دا سے الکان قرآن زدکی دا تاسو کی با یو تانم نپی جنی یو کس دو بے چتا پی جنی دا یونسٹائی دا کالج الگ تیسیز لکی پا آغا ماحول کے او پائی کی اغی درسونا روان دی زد دا سے خلق را مخ کے کول غوارم دا سے خلقو نا کار اغسطل غوارم چه دا سے زوانان را مخ کی شی چاہی پا مدرسو کے ہم خبرہ کولے شی اغی پا جماعت کے ہم کولے شی اغی پا یونسٹائی کے ہم کولے شی اغی پا کالج کے ہم کولے شی او پا عوام ماحول کے ہم کولے شی دا دی علق نکو اغبر پختو یو اخبار استا داغی اخبار نمو وحدت پیر سفید شاہ صاحب ددنی کدے پلار پا لندن کدے او دے عرمی او درسنا او دا قرآن خدمت نن ماوی دلزا یو 15 منٹا ورکوم چه تاوس تاوخیم چه منگ دا غوارو او انشاءاللہ دا سے دیر زوانان دیر تکڑا تکڑا لکان دی او انشاءاللہ اگر منگا رو رو رامخ کے کہو علماء دا مدارس و غیب اخپل کار کئی کالجونو والا اخپل کار کئی یونسٹو والا اخپل کار کئی او انشاءاللہ لگ وقت بعد دا اشاعت با انشاءاللہ تعالی پورا پنجی پا دے ملک باندے او انشاءاللہ پا دے ملک با دا قرآن او دا سنت خدمت دا جاریوی او دا بروانی زه دعوت ورکوم دا پنجاب یو مرګره حافظ طاہر گجرات والے کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مختصر خطاب فرمائے. حافظ محمد طاہر گجرات.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله مولانا العظيم عظیم الشان اجتماع جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اس میں ہر سال حاضری ہوتی ہے۔ مختصر وقت کے لیے 2-3 باتیں اور پھر اجازت۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مقدس مطہر پاک کتاب ہے، جو سراسر انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور بھلائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، حرف حرف ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ذکر کیا ہے۔ آپ سنیے اور 2-3-4 منٹوں میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پہ بھی اتار دیتے لوگوں، تو وہ پہاڑ جو پتھروں کا مجموعہ ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو اس مضبوط پہاڑ پہ بھی اتار دیتے تو وہ بھی خشیت الہی سے کام کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسان، تیرا دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، کیوں نہیں قرآن سے خشیت حاصل کرتا؟ رب کا خوف کیوں نہیں تیرے دل میں آتا؟ دیکھ دیکھ، ذرا غور تو کرنا، ذرا غور تو کرنا۔ جس نے قرآن سے اپنا تعلق بنایا، میں اللہ نے انہیں اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ آتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی بلندی کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، ذرا غور تو کرو، قرآن میں غور تو کرو۔ اللہ بار بار دعوت فکر دیتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن۔ کیا ہو گیا میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو تم نے الماریوں میں سنبھال دیا، اچھے اچھے غلاف پہنا کے
الماریوں کی زینت بنا دیا اور اسے بند کر کے رکھ دیا ریلوں میں۔ یہ قرآن بند کرنے والی کتاب نہیں لوگوں، یہ تو قرآن کھول کر لوگوں کو سنانے والی کتاب ہے۔ اس کو سناؤ تاکہ شرک کے زنگ اتر جائیں، اس کو سناؤ تاکہ اللہ کی وحدانیت عام ہو جائے، تاکہ لوگوں کو یہ بات باور ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام کی مشکل کس اللہ نے حل کی تھی؟ کس نے حل کی تھی ذرا بولو؟ آدم علیہ السلام کا مشکل کشا کون ہے؟ جی قرآن سے یہ بات پتہ چل جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے تخت پہ بٹھانے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی قوم کو نجات دے کے لیدا کر دینے والا کون ہے لوگوں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند، مچھلی کا پیٹ، کہیں اندھیرے کہیں غم موجود ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون؟ یہ قرآن دہائی دیتا ہے، قرآن دہائی دیتا ہے۔ بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے لوگو، برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے اس قرآن کو فرقان بنا کے جناب محمد کے سینے پہ اتار دیا۔ جی اندھیرے ہی اندھیرے تھے، قرآن آنے سے روشنی ہو گئی، گمراہیاں ہی گمراہیاں سی، قرآن آنے سے ہدایت عام ہو گئی۔ اے لوگو، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے بت بنا کے جی اللہ کے گھر میں بت بنا کے سجا دیے گئے، لیکن جب قرآن آیا، قرآن کی آواز آئی تو قرآن کی آواز سے اور قرآن کی دعوت سے اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہو گیا۔ آج بھی بت ہر طرف موجود ہیں، دائیں بھی دیکھو بت موجود ہیں، جی ہر شہر میں بت موجود ہیں، ہر بستی میں بت موجود ہیں، اور آوازیں لگ رہی ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، یا بہاول حق بیڑے دھک، یا شہدولا کر پار ہولا۔ جی یہ آوازیں آ رہی ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جتنے زور سے شرک پھیلایا جا رہا ہے لوگوں، پھیلایا جا رہا ہے، اور اتنے ہی زور سے قرآن کی آواز بلند کرنے کا بھی مرحلہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو آؤ زور سے ذرا آواز لگا دیں۔ اے لوگوں، بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو جی پار لگانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ انبیاء کو مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ جی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ عزتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد نہ ملے، کچھ دیر ہو جائے تو ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگتی ہیں، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں حضرت صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ اور گجرات میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہمیں کہا جاتا ہے اولاد نہیں ہو رہی تے بابا شاہ دولہ کے پاس چلے جاؤ، چڑھاوا چڑھاؤ، تمہیں اولاد مل جائے گی۔
جی تو اس لیے بات ختم. قرآن کہتا ہے، قرآن بار بار دعوت فکر دے رہا ہے، مجھے بھی سمجھا رہا ہے، آپ کو بھی سمجھا رہا ہے. یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا. بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دینے والا کون ہے؟ دے 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 تو دے دے، نہ دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دینے پہ آ جائے تو ایک کتیا کو 10-12 بچے دے دے، نہ دے تو حضرت انسان کو ایک بھی نہ دے. تو یہ بیٹے بیٹیاں دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے لوگوں؟ آج دنیا میں بھی اشاعت التوحید و سنت والے یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور بیٹے بیٹیاں اللہ دیتا ہے، مشکلیں اللہ حل کرتا ہے، دستگیری اللہ کرتا ہے، حاضر ناظر اللہ، قادر مطلق اللہ، عالم الغیب اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ. کل قیامت والے دن بھی ہم سارے اشاعت التوحید و سنت والے رب کے سامنے بھی یہی دہائی ڈالیں گے، مولا تو کلا حاجت روائیں، تیرے نال کوئی اور حاجت روا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں مولانا اکرام ہجکوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اجتماع عام سے مخاطب ہوں. مولانا اکرام ہجکوی صاحب، آپ گجرانوالہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من أرسل لقيادة الإنس والجان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، یہ اشاعت التوحید و سنہ کا یہ 21واں اجلاس جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، چونکہ تمہید کا وقت نہیں ہے، میں اپنا وقت تمہید میں صرف نہیں کرنا چاہتا. مقصودی بات جو آپ سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک سب ہی عظمت والا ہے. اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن رب کائنات نے قرآن مقدس کی جتنی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کو باقی تمام آیتوں کا سردار بنایا ہے. بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے. سردار بنایا کیوں ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو میں نے حصہ آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا پڑھا ہے، یہ مشہور آیت ہے، ہر مومن واقف ہے، ہر ایمان والا واقف ہے. آیت کرسی ہے جس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. یہ آیت کرسی جو ہے نا، اس کو رب کائنات نے تمام آیات پہ برتری عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، اسے عظمت سے نوازا ہے، اسے مقام و مرتبے سے نوازا ہے. اور اسی طرح 114 سورتوں میں سے ایک سورت ایسی ہے جس کو ہر مسلمان اچھے طریقے کے ساتھ جانتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اکثر نماز میں پڑھتا رہتا ہے، جس سے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. تو اس سورت کو تمام سورتوں پہ برتری اللہ نے دی ہے، تو آیت کرسی کو ساری آیتوں پہ اللہ نے فوقیت دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے جو دین اسلام کا
ایک محور ہے، مرکز ہے دین اسلام کے، باقی احکام اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے مسئلہ تو توحید کی ہے جی، مسئلہ توحید۔ پوری صورت کو سامنے رکھیں اور اس کے اندر اللہ نے توحید کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں سوائے توحید کے۔ توحید پہ اللہ نے کئی دلیلیں دی ہیں اس ایک آیت کریمہ کے اندر مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو میرے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے جسے تم اپنی حاجات میں پکارو، اپنی مشکلات میں پکارو، اپنی پریشانیوں میں پکارو، اور جس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاؤ، جس کے نام کی نظر نیاز دو، منت منوتی مانو، سوائے اللہ کے اور کوئی کائنات میں ہستی نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اس آیت کریمہ کو اللہ نے مقام بخشا۔ اس میں اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ ذکر کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے مجھے ماننا ہے تو ماننے کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے اللہ کو ماننے کا حق تھا ان لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، جیسے ماننے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بات سمجھا دیا لوگوں مجھے ماننے کا یہ حق ہے، میرے ساتھ کسی اور کو الہ نہ سمجھنا، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں، میں ہی تمہارا کار ساز ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی ہے نہ زمین میں کوئی ہے، نہ انبیاء میں سے کوئی ہے نہ فرشتوں میں سے کوئی ہے، نہ جنات میں سے کوئی ہے، نہ زمین والوں میں سے کوئی ہے، نہ آسمان والوں میں سے کوئی ہے، مجھے ماننا ہے تو اس انداز کے ساتھ مان اللہ تجھے ہم مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ خدا کے ماننے کا مطلب ہے۔ اس میں اللہ نے مسئلہ توحید بیان کر کے آیت کرسی کو اللہ نے ساری آیتوں کا سردار بنا دیا۔ سورہ اخلاص بھی پڑھ کے دیکھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کوئی مسئلہ میرے رب نے نہیں بیان کیا، اپنی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا، آپ نے ایک ہونے کا مسئلہ بیان کیا، آپ نے ایک الہ ہونے کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ صورتوں میں سورہ اخلاص کو برتری مل گئی تو آیتوں میں سے آیت کرسی کو برتری مل گئی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے جی؟ توحید کا۔ تو اب آخری بات، جو جماعت پھر اس مسئلے کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرتی ہے وہ بھی عظیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو اس مسئلے کو ڈنکے کی چوٹ عیاں بیان کرتی ہے اور کسی کا لحاظ نہیں کرتی، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، صدر ہو وزیر ہو، امیر ہو غریب ہو، عربی ہو اجمی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، یہ جماعت ڈنکے کی چوٹ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کرتی ہے اور مفاہمت نہیں کرتی۔ اس مسئلے میں واضح طور پہ عیاں طور پہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھاتی ہے۔ جیسا دور اور زمانہ ہوتا ہے اس کے اندر جن جن کی پوجا ہوتی ہے انہی کی نشاندہی کر کے یہ جماعت ڈنکے کی چوٹ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتی۔ تو یہ جماعت عظیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ذرا بلند آواز سے، تم سست پڑ گئے ہو، یہ جماعت پھر ساری جماعتوں سے عظیم ہے کہ نہیں؟ ذرا اونچی آواز کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر جواب دے مجھے، یہ جماعت
عظیم تر ہے کہ نہیں، یہ اس مسئلے کو واضح کر کے جیسے کسی اور کو ہمت نہیں ہوتی ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ اس مسئلے کی وضاحت کر کے تمام دلائل کو سامنے رکھ کے یہ اس مسئلے کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس جماعت کے ساتھ وابستہ رکھے، اور امیر محترم جو اس کی قیادت کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور شروع سے اللہ ان کو بچائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ یہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی میں ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے بڑھ کر توحید کا کام کریں، پیغمبر کی سنت کا کام کریں۔ یہ دو ایسے اہم کام ہیں جو یہ جماعت کر رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی وابستہ رکھے اور آپ کو بھی وابستہ رکھے۔ اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے مولانا اکرم ہچکوئی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں علاقائی پنجاب کے ایک اور لذیذ البیان مقرر حضرت مولانا مفتی یونس عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی یونس عثمانی صاحب، آف گجرات۔ صرف 2 منٹ، پہلے 10 منٹ سانو 2 منٹ اے خراب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ واختصنا لإشاعته بالأقلام والألسنة والصلاة والسلام على من جاهد الكفار والمنافقين والمشركين وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ سر چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ سر چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ساتھ ان کے چلے جو مشعلیں جلا کے جیے، انہی کا احسان ہے ہم پر۔ انہیں ٹائم دا بڑا خطرہ ہے، انہی کا احسان ہے ہمارے شیخ ہم پر کہ آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ حق ہمیشہ ابھرتا رہا نقش بقا پہ بن کے نظیر،
حق ہمیشہ ابھرتا رہا، نقش بقا پہ بن کے نظیر، خود ہی مٹ جائے گا حق کو مٹانے والا۔ عزیزان من، گرامی قدر سامعین، بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں قرآن پاک کی ہیں، اور یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ہمارے شیخ اور ان کی زوجہ محترمہ نے جو شیخ کے دروس اکٹھے کیے ہیں، الوابل السیب فی دروس شیخ طیب، ان کے نام سے ایک کتاب ہے، آپ کے پاس ہے؟ جن کے پاس نہیں، آج وہ کتاب لے کر جائیں۔ جس نے قرآن پاک سمجھنا ہے، جس نے عقیدہ توحید سمجھنا ہے، جس نے شرک کی اقسام سمجھنی ہے، جس نے مشرکین کو سمجھنا ہے، وہ شیخ کے دروس کی کتاب لے کر جائے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ مطالعہ کرے، اور پھر اس کو پتہ چل جائے گا مشرک کتنا نجس ہے۔ ایک ہوتا ہے ناجاسن، قرآن میں کیا ہے؟ انما المشرکون، اونچی آواز سے، میری تقریر کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی جاتے ہیں نا تو ہر جگہ پہ ایسا بیان نہیں ہوتا، پھر بندے آندے نے یار پہلوان اکھاڑے دے ہوندے نے، اسی اکھاڑے دے پہلوان اور توحیدی پہلوان، کسی سے ہم کو نہ ڈر لگتا ہے نہ خوف لگتا ہے، یہ سینے میں جو توحید ہے اس نے ڈر نکال کے رکھ دیا ہے، اور ہمیشہ توحیدی جو ہوتا ہے وہ جرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اور توحید کا پہلوان ہوتا ہے۔ آپ ڈرتے تو نہیں ہیں؟ انما المشرکون نجس، نون لورنا جیم لرجا ناجا، سین 2 پہ سن، ناجا سن، ایک ہوتا ہے ناجا سن، ایک ہوتا ہے ناجا سن، جیم کے فتح کے ساتھ، اور جب جیم کے فتح کے ساتھ ہے تو اس کو عین نجاست کہتے ہیں، اگر جیم کے کسرے کے ساتھ ہو اس کو وہ نجس ہوتا ہے جس کے ساتھ نجاست لگ جاتی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے جو میری ذات، صفات، حکم اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگرچہ وہ پانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک بھی رکھتا ہو، میں رب کے علم میں وہ نجس ہے، وہ پلیت ہے، وہ مشرک ہے۔ یہ ناجاسن کا لفظ اللہ کی کتاب کا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو شرک کا مرتکب ہے قرآن اسے ناپاک کہتا ہے، اشاعت توحید و سنت بھی اسے ناپاک کہتی ہے، اور وحدت المدارس کا ہر آدمی اسے ناپاک کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، نجس، نجس۔ التکرار للتاکید، انما المشرکون نجس، نجس عین نجاست کو کہتی ہیں، عین بہانہ کو کہتی ہیں، اس لیے ہر آدمی کو ناپاکی سے نفرت ہے، اور نجس پیشاب بہانے سے نفرت ہے۔ اسی طرح آج اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ نباہ کر سکتے ہیں لیکن مشرک کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے، اس لیے مشرک کو قرآن نجس کہتا ہے، نجس کہتا ہے۔ پلوان پتر پلوان ہے، میں تین سلام پیش کرنا۔
یہ پہلوانوں کا اجتماع ہے، یہ بزدلوں کا اجتماع نہیں ہے، اور یہ جرت مند انسانوں کا جو اپنے پاؤں پہ وزن رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ ان کا اجتماع ہے۔ ایک ہوتا ہے نجس، رب نے نجس نہیں کہا، نجس کا ہے، نجس اس کو کہتی ہے کہ جو جس کے ساتھ نجاست لگ جائے او پیمپر سمجھ دو۔ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، اس کے لیے چھوٹا پیمپر ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی جو اب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بڑا پیمپر لگاتے ہیں، اور نجاست اس پیمپر کو لگتی ہے۔ جو نجاست ہے وہ ناجس ہونا ہے، اور جو نجاست اس پیمپر کو لگتی ہے وہ ہے ناجس۔ جو مشرک کے ساتھ چمٹتا ہے اور مشرک کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی مثال اس پیمپر کی ہے جو بچے کو ڈالا جاتا ہے اور نجاست اس کو لگتی ہے، اس سے وہ نجس ہو سکتا ہے۔ توحیدیوں، ہم جو ہے نا ایسے مبارک ہیں، ہم اپنے ساتھ نجس نہیں کسی کو لگنے دیتے، اس لیے کہ وہ ہوں گے جو نجس لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے رکھتے ہیں۔ ہم نہ پیمپر ہیں، نہ پیمپروں کو برداشت کرتے ہیں۔ ان کو مبارک ہو جو نجس لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے رکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وحدت المدارس، یہ شیخ کی محنت تھی۔ جب ہم نکلے نا گجرات سے، اور کچھ شرپسندوں نے ہمارے بارے میں باتیں لکھی، باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہماری تربیت نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں وہ نجس تھے اور تم نجس رہو، تمہیں پیمپر ہونا مبارک، ہمیں توحیدی طاہر ہونا مبارک۔ ہم طیب طاہری کے مرید اور شاگرد ہیں، ہمیشہ اپنے شہر کے ساتھ رہیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے اٹھاؤ۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رہی زندگی تو پھر ملے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا مفتی یونس عثمانی صاحب جو آپ نے جوشیلے انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں صدر مجلس تحقیقات اسلامی مولانا ڈاکٹر محمد اسرار مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اجتماع عام سے مخاطب ہو جائیں۔ I warmly invite Maulana Dr. Muhammad Israr Madani, President Majlis Tahqiqat Islami, to address this glorious ceremony. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہ کچھ خاص مقرر ہوں اور نہ تقریر کی غرض سے آیا تھا، حضرت شیخ صاحب کی خدمت میں اپنی حاضری دینی تھی اور آپ حضرات کے اس مبارک مجلس میں شریک ہونا تھا کہ یہاں بہت سارے مفسرین، محققین، علماء اور اکابرین سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بہرحال دارالقرآن پنجپیر کے ساتھ ہمارا تعلق بچپن سے ہے۔ ابتدائی ناظر قرآن، ترجمہ قرآن پنجپیر کے جید علماء کرام سے ہم نے بچپن میں بہت کچھ سیکھا، سنا اور ان کی تربیت میں رہے، لیکن عنفوان شباب اور پھر تاریخ اور تفسیر کے مطالعے میں یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن کریم کی جو انقلابی تفسیر کی اور اس کا جو اثر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ لیا، اور پھر ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس مشن کو آگے پھیلایا۔ تو یہ ایک تاریخی اور فکری وابستگی بھی اس سلسلے کے ساتھ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کے ساتھ ایک سفر پہ جانا ہوا گزشتہ مہینوں میں، اور وہ ہمارا سفری چین تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری زندگی کا ایک یادگار سفر رہا ہے۔ اور اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ چین سمیت دنیا بھر میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائے، ان کے احوال کو جانا جائے، وہاں کی ریاستوں اور حکومتوں سے ان کے بارے میں بات کی جائے، اور جو قرآن کا پیغام ہے اور مشن ہے وہ پوری دنیا میں عام کیا جائے۔
اور اس حوالے سے رابطوں کو مزید بحال کیا جائے۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات تھی کہ اس سفر میں بحیثیت خادم میں شیخ صاحب کے ساتھ شریک رہا اور دیگر پاکستان کے علماء بشمول چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پروفیسر ڈاکٹر قبلہ اعاز صاحب اور دیگر بزرگ بھی ہمارے شریک سفر رہے۔ تو شیخ صاحب نے جو سفارتکاری کی پاکستانی علماء کی، پاکستانی مدارس کی، دارالقرآن پنجپیر کی، وحدت المدارس کی جو نمائندگی کی، اس کے بڑے دیرپا اثرات نظر آئے۔ اور اس کے بعد وہاں کی حکومت نے ہمیں براہ راست ایک میٹنگ میں کہا کہ اس کے بعد ہم نے مسلم دنیا کے اور سفیروں کو بھی اس علاقوں میں بلایا اور وہاں کے علماء اور مدارس سے ان کی ملاقاتیں کرائی، اور یہ شیخ صاحب اور دیگر بزرگوں کی اس محنت کا نتیجہ تھا، وہ ثمرہ تھا کہ جنہوں نے ریلیجس ڈپلومیسی، مذہب کی سفارتکاری کی، قرآن کی سفارتکاری کی، اور شیخ القرآن صاحب نے جگہ جگہ قرآن مجید سے بہت عمدہ استدلالات کیے اور قرآن کا جو دعوتی اسلوب ہے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان پرامن لوگ ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو بدنام کیا گیا ہے، ہمیشہ مسلمان مظلوم رہے ہیں، اور یہ جو حالت ہے اب بھی غزہ میں اور دیگر جگہوں پہ، بلکہ عینی واقعہ جو میرے خیال سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے مجھے ایک ملک ایک سفارتکار نے رابطہ کیا اور وہ مجھ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی علماء کا کیا موقف ہے، چونکہ وہ سفارتکار شیخ صاحب کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب کا کیا موقف ہے۔ تو اب مجھے موقع نہیں ملے تھا کہ میں شیخ صاحب کا موقف سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان سے رابطہ کر لوں، تو میں نے صرف یہ کہا کہ جو بھی ظالم ہے شیخ صاحب اس کے خلاف ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ میرا نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں تو میرا یہی موقف ہے۔ اور اتفاق سے اس کے بعد میں گیا اور ان کے سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے پہلے سے پیغام جاری کیا ہوا تھا۔ تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کا جو ادارہ ہے اس کی اہمیت صرف صوابی کی حد تک، خیبر پختونخوا کی حد تک، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، سندھ اور قبائل کی حد تک نہیں ہے، اس کی اہمیت اور اس کا جو اثر ہے وہ پوری مشرق وسطیٰ میں ہے، وہ جو ہے ایسٹ ایشیا میں ہے، وہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں ہے، اس کا اثر چین میں ہے، اس کا اثر مغربی ممالک میں ہے۔ اب ایک پختہ عزم کے ساتھ جب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ پیغام جو کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اور شیخ القرآن مولانا طاہر رحمہ اللہ اور مولانا طویب صاحب دامت برکاتہم جس طریقے سے اس کو پھیلا رہے، اس مشن کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے اور امن کا پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، اصلاح معاشرے کا پیغام دینا ہے، قرآن کی انقلابی تعبیر اور تفسیر پیش کرنی ہے، شرک کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ وہی بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے یہاں جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور شیخ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے کی کاوشوں سے اتنا عظیم اجتماع کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور میں صرف حاضری کے لیے آیا تھا اور اپنے دونوں کولیگز علامہ تحمید جان اظہری صاحب جو جامعۃ الازہر کے فارغ ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد جان اخونزادہ صاحب جو کہ لیکچرر ہے، ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں کے منتظمین کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، اور شیخ صاحب کی سرپرستی میں جو مذہبی سفارتکاری کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور مسلم ممالک میں بھی ہم باقاعدہ جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جا رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کی تنظیموں کے ساتھ ابھی ہمارا جو نیا پلان ہے وہ نہضت العلماء جو انڈونیشیا کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے علماء کی، اور وہ باقاعدہ تعلیمی سلسلے جس طرح چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں، سماجی خدمات جو کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ یہ رابطہ اور سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیگر مسلمان ملکوں میں بھی ہم باقاعدہ جائیں گے اور دیگر ممالک میں بھی۔ تو انشاءاللہ یہ سارا کام شیخ صاحب کی سرپرستی میں کریں گے، اس کی رہنمائی میں بھی کریں گے، اور یہ صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیغام یہاں تک رہے گا، بلکہ ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ان جیسے عظیم اداروں کی جو شناخت ہے وہ عالمی سطح پر آئے
आए और उसकी पहचान बन जाए और लोग इससे आलमी सतह पर इस्तेफादा करें। अब भी आलमी सतह पर लोग जुज़वी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन दीगर अक़वाम को भी इसकी ज़रूरत है, इस कुरानी हिदायत की, इसकी रोशनी की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रखेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन मा तरहीब इज्तिमा आम पर दियार के दावत खिताब और खुम फर्जंद शेखुल हदीस हजरत मौलाना यार बादशाह साहब हजरत मौलाना कारी एहसानुल्लाह साहब था छे माइक ते तशरीफ रावड़ी और इज्तिमा आम ते मुखातिब शी हजरत मौलाना कारी एहसानुल्लाह साहब इशाअत तौहीद सुन्नत ज़िला कोयटे अमीर मौलाना अब्दुल सलाम साहब और ज़िला जोब अमीर मौलाना अब्दुल करीम शेरानी साहब आई तो दरख्वास्त स्टेज तरश वाला हम ऐलान मोर इंशाअल्लाह नन माखाम नरुस्तु कम वक्फ़ छी नो अगबनी ज़का उलमाए किराम ज़ाती खसूसन माखाम मदन रुस्तु हज़रत शेख मौलाना रूहुल अमीन साहब और दोनों उलमाओं ने अलावा हज़रत शेख साहब क़ायद मुहतरम साहब खुसूसी खिताब में इंशाअल्लाह माखाम नरुस्तु कीगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیر زیات لوی د شکریه خبره ده چې الله جل جلاله یو ځل بیا د توحید و سنت په دې عظیم مرکز کې په دې دینی اصلاحي او تربیتی اجتماع کې الله جل جلاله بیا را یوځای کړو او د موحدینو د اهل علم او د اهل دینو دا تعلق الله موږ تاسو ته را نصیب کړ. این سعادت بزوری بازو نیست تانه بخشد خدای بخشنده
دا سعادت او نیکبختی چې عزیزان انسان ته حاصلیږي دا د مټو په زور د مټو په طاقت د انسان په چالاکی انسان ته نه حاصلیږي بلکې الله جل جلاله چې په چا دا مهرباني ونه کړي یقیني خبره ده چې بل څوک د دې مهرباني کول والا هغه نشته بغیر د الله جل جلاله نه چې مونږ او تاسو د دې عظیم نعمت شکریا ادا کړو د دې قدردانی وکړو د قائد محترم په موجودګۍ کې خبري هغه لګي ګرانی زما والد محترم او د قائد محترم د دواړو د شاګردۍ او د استادۍ یو واسطه وا خو زما والد محترم به یو خبره کوله چې قائد محترم زما قائد دی او زما امیر دی چرې دا نه وي چې دی زما شاګرد دی په هر مجلس کې دا خبره به کوله چې قائد محترم دا زما قائد دی او زما امیر دی همیشه تر مرګ پورې د قائد محترم په قیادت کې هغه وخت تیر کړی او د امارت منلی و چې هغه زمونږ استادو د پاره یو واضح نمونه وه د هر یو بني نوع انسان د کامیابی راز الله جل جلاله په دو چیزونو کې خوده دی یو شی باقی کی د عقیدی اصلاح او دیم د عمل اصلاح د عقیدی اصلاح راځي په کتاب د الله جل جلاله قران کریم سره او د عمل اصلاح راځي په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا دوار الحمدلله قرآن و سنت په کم سره چې د عقیدی اصلاح راځي او د عمل اصلاح راځي الحمدلله دا دوار د اشاعت والا و امتیاز دی د دې مرکز عظیم د دې په مونږ باندې ډیر زیات احسانات دي د دې احسانات او شکریا ادا کول ځان کې عاجزی او تواضع انکساری پیدا کول د کبر او غرور نه چې کوم دینو ځان ساتلی یو ځل امام قاضی ابو یوسف رحمه الله تعالی داغه نه چاته پوسوکو وی حضرت د قضاوت دا مقام تاسو ته څنګه میلاو شو امام قاضی ابو یوسف رحمه الله لګوند خاموش شو د لګي خاموشۍ نه بعد جواب ورکو فرمای ما بلغ من بلغ الا بالحرمه ما بلغ من بلغ إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة ما بلغ من بلغ إلا بالحرمة ندر سیدلی مقام و مرتبی تاچال چا اللہ مقام ورکڑے دے پا علم کی پا خدمت دین کی من بلغ مگر هغه سوک چا غا رسیدلی دی مقام و مرتبی تا واللہ لمقام ورکڑے دے اللہ علیہ پا دین و پا علم کی تول ترقی ورکڑی دانو پس سرا اللہ بالحرمہ مگر پا ادب و احترام سرا چاہا کہ ادبیو پاک احترام و پاک عاجزی وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ دبلندین جسو کترا غرزی دلی دینو دسد و جناها الا بترک الحرمہ چاکی چی ادب نئی چاکی چی عاجزی و انکساری نئی چاکی چی ادب نئی نو آغا اللہ دا بلندین اخکتر آغرزولی دی چی منگو تاسو کی عاجزی راشی دا دی مرکز عظیم احسان اغو منو دا دی کورنئی دا قائد محترم حفظه اللہ تعالی دا آغا پا قیادت کی دا جماعت دا ترقی دا پارا منگ یو مٹی شو دا خپل قائد محترم دا هغه د هدایات او پاسداریو کو شیخ القرآن رحمه الله تعالی ډیر د تکالیف او د مشکلات ژوند تیر کړو یو ځل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه د بیت الله سوري ته ډډه وهلی و خباب رضی الله تعالی عنہ راغی او د الله حبیب ته وی د الله حبیب ته ولی زمونږ د پاره دعا نه غواړي مشرکین عرب مونږ ډیر زیات ودردولو تنګی کړو ته زمونږ د پاره د الله نه دعا وغواړه مونږ ډیر زیات ودردیدو نبی علیہ السلام ډډه والی و را پورته شو خباب ته وی ته څو دردیدلی ستانه مخکې چې کوم خلکو د دین د وجې نه هغوی به په عرب باندې دوه ټوټې شو
خود الله د دین ناغي نو اوریدلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ذل خباب رضی الله عنہ ته و یو داستان خوراته بیان کا چې کوم د مشرکین د وجه نه تا د تکالیف رسیدلی د هغه څخه قصه خوراته وکا خباب رضی الله عنه ورته خپل املا او خودلا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي ما داس املا د چا نه ولیدلی چې ډوغلی املا یو د الله د دین د وجه نه خباب رضی الله عنه د تکالیف او صدمه هغه رسیدلی وي دغه خباب دی علی رضی الله عنه هغه فرمایي یو ځل ته امیر المؤمنین حیدر کرار خباب رضی الله عنه په قبر باندې ورغه په قبر چې ورغه ودري د قبر ته علی رضی الله عنه ډیر زیات اوجړل او په هغه ټیم کې علی رضی الله عنه یو څو الفاظ ویل فرمای رحم الله خبابا الله دې په حباب باندې رحم وکي زکا اسلم رغبا وهجر طائعا وعيش مجاهدا اسلم رغبا وهجر طائعا پخپل مرضی باندې اسلام قبول کړي او چا باغ باندې زور نو کړي پخپل مرضی اسلام قبول کو وهجر طائعا او د الله د حبیب په تابعداري کې هجرت کو وعيش مجاهدا ژوند ډیر زیات تکالیف او ژوند ډیر د مشکلات او د الله د دین د وجنه ډیر دردونه او ډیر تکلیفونه زغملیو علی رضی الله عنه په جړه کې یکدم هغه مسکی شو په خندا شو چاته د پوسو کو چې حیدر کرار علی المرتضی یا امیر المؤمنین دا خندا دی ولي وکړه وی جړه په دې باندې را چې خباب بخپل ټول ژوندۍ کې چرته راحت آرام او اطمینان نو لیدلې د الله د دین د وجه نه ډیر زیات تکالیف تیر کړیو خو مسکه په دې باندې شوما زمنګ امید دی او زمنګ یقین دی د امید نه بڑھکر چې خباب رضی الله عنه له الله کم مقام ورکړي د دین د وجه نه چې هغه کم تکالیف زغملیو چې هغه له الله کم مقام ورکړي منګم داو شیخ القرآن رحمه الله تعالی د دنیا نه تللی دی هغه ټیم کې دا هغه ملګری دومره نو جماعت دومره نو دومره ترقی یافته اسباب دومره نو خو هغه ډیره د تکالیف او د مشکلاتو زندگی تیر کړي او د الله در ته ورغه هغه مرد درویش چې هغه بوس باغ تور خاورو کې دفن دی خو لیکن الحمدلله د هغه باغ هغه سمسور دی دا هغه روحانی بچی او دا هغه حقیقی بچی قائد محترم الحمدلله هغه مشن او منصور او هغه دعوت مخ وړاندې باندې بوتو الله جل جلاله دی دا اجتماع نور اختتامونه د قران کریم د احادیثو الله دې د هغه شخصیت د پاره صدقې جاریه وګرځي په دې ست خبر دی الله د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین माशाल्लाह او حضرت مولانا قاری احسان اللہ سے فرزند شیخ الحدیث رحمه الله تعالی د دینه پس ز د جامعہ عثمان بن عفان استاد الحدیث شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عمر صاحب ته دعوت ورکوم چې مایک تشریف راوړي او دی عظیم شان اجتماع ته د قرآن او د حدیث پرانا کې مخاطب شي حضرت مولانا محمد عمر صاحب حمدا لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده د تمام انبیاء علیهم السلام سره چې د الله رابطه او تعلق مدار دی وحی وزیر سره دارنګه د زمکه او د اسمان په درمیان کې چې تعلق پیدا شوی دی نو دا د دی وحی وزیر د الله او د مخلوق په درمیان کې چې تعارف پیدا شوی دی نو دا د دی وحی وزیر د دنیا په تاریخ کې دا وحی د معرفت او د علم د پاره یو بهترین سبب دی څومره انبیاء علیهم السلام ته چې الله وحی را لېږل نو باغ ټولو کې جامع وحی کامل وحی اول نمبر وحی دا د الله قرآن دی د بنی اسرائیل په تاریخ کې جامع کتاب چون هغه تورات د دنیا په تاریخ کې جامع کتاب دا قرآن دی د دې قرآن 23 کال کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نزول کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تعلیم ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دنیا او د آخرت دارنګه د دنیا او د برزخ دارنګه د معاش او د معاد دا ټول حالات ورته بیانول دیو جو باندې تمام کائنات په دې باندې اتفاق دی چې انسان دی او که بیره دی که ملائک دی که دا وحوش او طیور دی که دا ګټي او بوټي دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کمال باندې په یو زبان متفق دي د عالمگیر تاریخ چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو تر قرآن پوهه دار دی وحی پوهه باندې د قیامت په ورځ باندې به تمام اولین او آخرین کې با صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې دی او پاسیو د الله په دربار کې به شفاعت څومره انبیاء علیهم السلام چې را لېږلي الله به ټول خپل جز پیش کړي مونږ نشو کولی یکے بعد غریبا حوالہ پر نبی علیہ السلام ورگی نو تمام انبیاء علیہ السلام پر دی متفق دی کہ نبی علیہ السلام کامل انسان
تمام امتونو په دې باندې د دې احساس وکي نبی علیہ السلام کامل انسان دا کمال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو دی دا د دنیا په نشټو کې سبقونه نه ویلي د انسان نے تعلیم نو حاصل کړي هغه تعلیم صرف د الله ر کتاب نه بس د تمام انسانیت په ذهن کې الله دا کې خوا کمال غواړي بچاو غواړي سعادت غواړي د الله کتاب سینې سره ونیسه ستا به یو نمایه حیثیتي ته به اول نمبر انسانی ستا مساوي به څوک نه وي ستا نظیر به څوک نه وي د عربو چې کله د عروج د خلفاء راشدینو په دې دور کې په دې عجم باندې وکړو دا تمام ملکونه زیری اثر راوست زمون دا پاکستان شو دا هندوستان شو دا کابل شو پاو وخت کې تمام عرب ذهن او تصور دا چې را داخله زمونږ غلامان ځکه دا مفتوح قوم دی هغه خلکو دوی له دا قرآن په لاس کې ورکو د نبی علیہ السلام د حدیث په لاس کې ورکړو د انسان د عروج ملاو شو کامیابی ملاو شو دا یهود نصارا دا د قرآن دشمنان دي دا د مسلمان دشمنان دي دوی دا نه وختله چې انسان دې کامیاب شي دا نه وختله چې انسان دې زمونږ د غلامۍ نه خلاص شي دا نه وختله چې مسلمان دې رزمکه په مخ باندې ول نه برشي د عالمگیر دورو د تجارت په نوم باندې دوی دې هند ته رالو دا هندوستان او پاکستان او کابل چې دي دا یو ملک سل کاله دوی خپل تحریک چلاو اخیرا دو مغول په بچي باندې چړاو کو دا بچي ختم شو یو تاسو نسی کړی په دغه دور کې چې د انسانیت بلاس کې کم اموالو مثلا مسلمان دی یا هندو دی یعنی مسلمان سره چې کم تعلیم او قرآن او د حدیث دار شاه ولی الله رحم الله په دور کې د هند علاقې ته دا راغلی دا ظالم ولګید د مسلمان لاس هم کټ کړو جیداد دی واغ د مسلمان جبه هم کټ کړه د قرآن او د حدیث تعلیم دی واغ دا کوم عصري تعلیم چې زموږ استاد په دور کې راځي دی د شروع کو ایجنډانه پیدا کړو وی چې سوال له علوم نه کړي نو هغه قرآن ته لاس نه ورور کړي کافر کیږي مولا بام دا تقریر کو امی بام دا تقریر کو دغه ظالم بام دا تقریر کو دا مسلمان د قرآن نه بیگانه
قرآن د انسان د لاس نویسو او د جماعت په تاخ کې کېښو، پارماری کې کېښو، د کور په تاخ کې کېښو، پارماری کې کېښو، او دا ویل چې دا د ویلو د یادولو کتاب نه دی، دا خو د دبلو کتاب دی. تعویذونه پې کوه، ختمونه پې کوه. د هند په علاقه باندې الله جدید علما مولانا حسینی رحم الله چې زموږ د شیوخ استاد دی، دیوبند علماء باغ د اجتماع ته صرف په دې غزر باندې راغوخو چې موږ د قرآن تقریر وکړه. الله ورته په دې کې ډېر مهارت. بیا د هغه شاګردان زموږ دوه شیوخ دي، پینډه شیخو، دا پنځپیر شیخو، بیا د هغه دوی شاګردان دي. د دې پښتنو په تاریخ کې بچا قرآن نشو راکسته، دا د انګریز تسلط پر باندې هر هغه وی خدای ته وګوري، دا د زړګي کتابو، دا خو د ایمان کتاب دی، دا صرف تعویذ د پاره نه دی، صرف دمونو د پاره نه دی، صرف ختمونو د پاره نه دی. دانه چې کوم خلق دلته ناس او د پنځپیر دانو مخدوم دي، پنځپیر کې څه خزانه دي، څه دا څه طریقه افضل علاقه ده، خو دغه یو ور دی او دا غرونه دي. د دې کلی دانوم چې د دنیا په تاریخ کې خورشه د دنیا سجل کړ دی، د لکم مالیات دي، د لکم زیورات دي، دا صرف د دې قرآن کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت ہو، حکومت اسلامی وسیع شو په دې دنیا باندې حاوی شو. هغه تقریر وکړو، وی اے عربو چې تاسو هغه قومونه وای چې دې ترقی یافته ملکونو په تاسو باندې باچیم نه کوله، وی تاسو حیثیت د ساورو. والله پیغمبر راولېږو، والله کتاب راولېږو، تاسو د الله کتاب د خپل سینې سره تاسو د دنیا په تاریخ اول نمبر خلک جوړ شو. زه اوس هم د خپل موجوده نسل ته وایم، د طالب ته وایم، د مولوي صاحب ته وایم، د امي صاحب ته وایم، دا شکر وباسئ چې تاسو د دې کلی نه د قرآن دا ذکر او یادول دا تاسو میلاو. میرا ساتي محمد ساتي د الله کتاب راولي. آخر کې یو خبره کوم، د دنیا په تاریخ کې به داسې یو کتاب د هیڅ یو قوم سره تاسو بیان مومئ چې د هغه سند مضبوطي. دا کوم آیات چې ما تلاوت کې دار امام بخاری باب الوحی اول آیات دی. دی باب الوحی کې امام بخاری دو صفحه سلور صفحې او دو باندې دي د اثبات الوحی د پاره 35 دلایل پیش کړی دي. د قران آیاتونه، مرفوع روایتونه، موقوف روایتونه، متابعات الاحاديث، شهادتونه د قران په صداقت باندې. الحمدلله موږ مسلمانان فخریتن دا وایو، يهودي دي راشي ماته د خپل کتاب سره دوخی، نصرانی دي راشي ماته د خپل کتاب سره دوخی، دا ټول دي راشي او داري دوی قسمین مونږ ته وایي چېرې د ما په کتاب کې ورانه نه دي شوی، هغه ټول محرف دي، هغه ټول خراب دي. دا د مسلمان کولی شو دا خپل کتاب صحیح سند، سورہ نجم مکمل، سورہ تکویر مکمل، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات او د جبرئیل امین صفات دي سورتونو ذکر کړ دي. دا خپل کتاب سند خو دلې شو ویډیو غي موږ کنه، دا بے سند کتابونه دي، بے سند خلق دي، بے دلیل خلق دي. نو یا مسلمانانو د الله رضا لپاره د الله کتاب ته وګوره غاړې ورکړي
آخر کی خبر کوما دار شجاعت کتاب دے دار بادری کتاب دے هغه ټیم کې چې قرآن چالته کړو واقعه بدر چې محدثینو امام بخاری کتاب المغازی کې دا واقعه په 12 بابونو کې د ټول واقعاتونو دا مخکې ذکر کړل صحابي دے نبی علیہ السلام وړو کې الګ دے ابو جهل ختم کو اکرم راغه په دې لاس باندې ولا گزار ورکه پتورا دل جهاد فی سبیل الله په حالت کې دومره بنشه کېو تر ماخامو پورې د جهاد کو دته دا پته نه لګیږي چې زما لاس کړ شوی صرف معمولی غونډه کې تړانګ وا بیا په خبره کې خو هغه لاس یې کته گزار کړ دا چې خلک چا تیار کړ دا د الله کتاب تیار کړی دی دا محمد صلی الله علیه وسلم تیار کړی دی من نه خو زموږ دا حل د چرګ وینه چې مونږ وینو نو مونږ پراتی ویل کدا بیهوش شوی دا به دغه پیراله دا بیهوش پیراله مونږ د قران نه یاد اخر کې دا وایم هغه عربو چې قرآن په لاس کې او حدیث په لاس کې او د دنیا یو کافر او ته په بد سترګو نشي کته دغه عربو چې کله قرآن ورکو حدیث یې ورکو د لاس نیوي سره شیخ دی الله وبخي هغه به مونږ ته وی چې په سر باندې تاغی دا په دې سر باندې کړی او په دې خپو کې چمپلی او دا جوغه یې غوستلی د سړي توپ ته محبت نه کوي داغه خبره اوس ما د مخې لراله دا زمکه چې واده کم چې مسلمان په نن آباد دی دا محمد صلی الله علیه وسلم ګټل دا خلفای راشدین ګټل کدا غونه وې ګټلې مونږ کې داسو جمهوریت نشته چې مونږ د کافر نه یو لیش مګوالو یو لیش مګ اکثر در کنار وس د دنیا ټول کافر راځي مشهور فلسطینی د عربو نواق سو دي لیکن کله وې زنرم زله محمد صلی الله علیه وسلم امتی زد هغه نسبی هغه دومره بیکار لګراته شي بیکار د بار من کوبر راجستان اسمه هغه ته پروت هغه امت ته دا سبق ویلو سړی له افسوس ورشي چې دومره دلیر قوم چې قرآن هغه له دلاور د شجاعت سبق ورکړو لاړ د خارو د لاسه دا د دې تعلیم د لاسه چې قرآن یې پرېښی او د عصري تعلیم یې د انګریز اخیستل دی عقل یې ذلیل شو د هغه غلام دی خو دې غږ وکړي چې سر یې ورکړي زمونږ دا پاکستان هم داسې خی په دې مونږ فخر کوو چې زموږ پاکستان ایټمي ملک دی دا زموږ فخر دی خو افسوس زموږ په پاکستان کې هم ګوره زمام چې ته ایټمي ملک یې ته طاقتور ملک یې ستا دا ایټم د کمې بلا د کمې بیمارۍ دوايي ده زموږ د پاک مسلمانانو د فلسطین لاړ ستا ایټم پروت دی څه پکې زمون د خود پاکستان نه بنگال لاړ زمون د خود پاکستان نه کشمیر لاړ ستا په ایټم زسکو دا دلیل دی چې د دشمن د سرکوب کولو کې لپاره دغه ایمان ته ضرورت نشته دا د ایمان ایټم غواړي دا د الله ایټم غواړي دا د الله کتاب غواړي کم قوم چې د ایمان پکې و د الله کتاب راغستلې کوبر مخې نشي رد خیتاسو با حماسه ویلی کنا اباب الحماست یو سړی میدان کې نو هغه بل ورته وایي ته نه کم وای دی میدان د لرې شه په میدان د جنګ کې په دشمن باندې گزار کول ډېره لویه خبره ده چېرته دا بازاران دې په دې خپو کې لیدي بیدي نه کي پوټي دي ایټم به یې که نه څه خبره خو نه ده هوټل به څوک وکړي دا مواد به یې که نه خو گزار به څوک وکړي هغه پیشوګانو منګکانو چې مسله جوړه کړې وه منګکان دې تنګ شي وی دا ګنګړی کې برابر کې کون باندې گا پیشو چې پیراغه یو میاو کو ډولو تکلیف دیله د زړه قوت پکار دی دیله ایمان پکار دی دیله د الله کتاب پکار دی سایټم ته ضرورت نشته او چا چې د الله کتاب پرې زړګي فروتي هغه سره میټم نه ځان پوری تړي او ګرځي وباسي په مخه وړي اخر کې دا وایم الحمدلله
مونږ به دې شکریا ادا کوو د دې مرکز نه مونږ دا قرآن ذکر دی دا ایمان هم ذکر دی دا شجاعت هم ذکر دی انشاءاللہ د دې مرکز سره به هم تعلق او د الله کتاب سره هم تعلق او الله دې په مونږ کې هغه بہادري راولي چې دشمن هلکه یو خبره عمل رالی کوم بس کوم خاطر کا ټیم کم دی علما دي خیر یو متمم راته وی مولوی صاحب مې ها وایره چې طالبانو دا غړ غړ سرونه یې کنه مې څه چلې بګي وایره چې کابل ته د انګریزان ناغلیو کنه یو طالب سر د سي خوځوره جو هغه ورځیدل او مړو مې دا دلم مړخه دی د دې څخه د چې د مغرب د راغله په مشرق کې زما په کور کې نه وتل دي او ما ته وې ته سر مخوځوا ما ته وې ته ټوپک مراخلا ما ته وې ته په ما داس مکوا ولې ځان ته تلم سم دا د بادرې کتاب دی الله دا مونږ ته نصیب کړی دی الله دې دا زموږ په سینو کې تر مرګ پورې ساتي او الله چې دا کتاب مونږ وفات کیږو زموږ په سینو باندې پروتي دا وزموږ د دنیا او د آخرت دواړو سعادت واخر دا الحمدلله محمد صاحب د خیسته خبرونه پس زه مولانا سمیع الله صاحب قلا دیدار سنگھ والا هغې ته دعوت ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. میں ملتمس ہوں حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب آف قلعہ دیدار سنگھ کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں مختصر وقت کے لیے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قابل صد احترام حاضرین مخاطبین مسلمین موحدین، اجتماع عام پنج پیر میں تشریف لانے والے پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقت کے اندر چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بندہ ناچیز کو اس عظیم الشان اجتماع کے اندر لب کشائی کا موقع دیا ہے۔
اس مختصر سے وقت کے اندر اللہ کریم مجھے حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ چاہے اللہ کی توحید ہو، وہ چاہے مسئلہ ختم نبوت ہو، وہ چاہے اصحاب پیغمبر کی عظمت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرے کی اصلاح ہو، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، حتیٰ کہ موت والا مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انسانیت کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں، آپ تمام کی توجہ میری طرف ہے، ادھر ادھر تو نہیں؟ جن کی توجہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ آدھوں کی ہے، آدھوں کی نہیں ہے۔ پوری توجہ کریں، چند منٹوں کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ نہیں ایسے نہیں، توحیدیوں کا مجمع ہو، اللہ کے قرآن کی آیتوں اور سستی چھائی ہو، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، اور بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ہمیں پنج پیریوں آپ پہ فخر ہے، اس لیے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم ڈورے مائے ٹپے قصے کہانیاں کٹور خواب نہیں سناتے، ہم جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا قرآن سن کے جھوم جائیے گا، کہیے سبحان اللہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے کیوں پیدا کیا انسانوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ عبادت کتنے قسم کی ہوتی ہے توجہ کیجئے گا۔ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا نماز میں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھیے گا التحیات، بولیے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی عبادت بھی کس کے لیے ہے، بدنی عبادت بھی کس کے لیے ہے، مالی عبادت بھی کس کے لیے ہے۔ اگر زبان سے عبادت ہے تو اللہ کے لیے، اگر جان سے عبادت ہے تو اللہ کے لیے، اگر مال سے عبادت ہے تو اللہ کے لیے۔ لہٰذا پہلی بات پہ توجہ کرنی ہے، قولی عبادت جو بھی زبان کے ساتھ بات کرنی ہے، نعرے لگانے ہیں تو اللہ کی ذات کے، کبریائیاں بیان کرنی ہے تو اللہ کی ذات کی، حمدیں سنانی ہے تو اللہ کی ذات کی، تعریفیں کرنی ہے تو اللہ کی ذات کی، جو اللہ کی صفات خاصہ کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، بلکہ کہنا ہے اللہ جی میں اعلان کر رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔
اللہ جی میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری عبادتیں تیرے لیے، میرے نعرے تیرے لیے، زبان کے ساتھ اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں۔ کیوں اللہ کو پکارنا ہے؟ وہ پنج پیر کے اجتماع میں آنے والوں توجہ کرنا نا، کیوں اللہ کو پکارنا ہے؟ اس لیے کہ سچی پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی میری بات نہیں، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، لہو دعوت الحق، سچی پکار کے لائق صرف کون ہے؟ بولیے گا سچی پکار کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جن کو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے، من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ تمہاری باتوں سے غافل اور بے خبر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور زندے تو زندے رہے، لوگ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ یہی تو اشاعت و توحید کہتی ہے، اور سچی پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور قولی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اسے اکیلے اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ سمیع ذات اللہ کی ہے، بصیر ذات اللہ کی ہے۔ اور جن مردوں کو تم نے پکارنا شروع کیا ہے اور عقیدہ بنایا کہ یہ سن رہے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیخ القرآن مولانا طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے قلعہ دیدار سنگھ کے بزرگ قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قاضی شمس الدین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ انکا لا تسمیع الموتى۔ پنج پیریوں پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری ایمانی غیرت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جن کے اوپر موت آ جائے مردے سن سکتے، بولیے گا مردے سنتے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما انت بمسمع من فی القبور۔ اس لیے زبان کے ساتھ مردوں کو نہیں پکارنا بلکہ اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بولیے گا جس کے اوپر موت آ جائے وہ قبر کے اندر چلا جائے، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، دنیا والوں کا کلام سلام نہیں سنتا، ہر جگہ سے ہر وقت ہر ایک کی ہر بولی کے اندر ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی سننے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ یہی ہمارا ماٹو ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ آخر پہ ایک بات کروں گا، یہ جماعت بنائی تھی قدوۃ السالکین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی، سب کہیے رحمت اللہ علیہ۔ ان کے شاگردوں نے یہ جماعت بنائی تھی، ان کے شاگردان میں سے بڑے بڑے اکابرین ہیں جن کا نام میں نے پہلے لیا، شیخ طاہر رحمت اللہ علیہ، اسی پنج پیر کی دھرتی کے
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راول پنڈی کے اندر، سید عنایت اللہ شاہ بخاری گجرات کے اندر، قاضی شمس الدین گجرانوالہ کے اندر، قاضی نور محمد کلادی دار سنگھ کے اندر، ان سب نے یہ اشاعت التوحید و سنہ جماعت بنائی تھی۔ الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین پر کیا ہے؟ بولیے گا ہمیں اپنے اکابرین پر کیا ہے؟ ایک بات کہنے لگا ہوں آخر کے اوپر، میرا ساتھ دیجئے گا، یہ جماعت بھی ہمارے اکابرین نے بنائی تھی، یہ جماعت بھی ہمارے اکابرین نے بنائی تھی۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، امیر محترم تشریف لے آئے ہیں، یہ جماعت بھی ہمارے اکابرین نے بنائی تھی، یہ جماعت کو بنانے والے ہمارے اکابرین تھے۔ اوے پنج پیریوں، اوے پنجاب سے آنے والوں، اوے سرحد سے آنے والوں، اوے بلوچستان سے آنے والوں، اوے سندھ سے آنے والوں، میری بات کو نوٹ کیجئے گا، جن کو پتا ہے وہ بھی الحمدللہ کہیے گا، جن کو نہیں پتا وہ بھی سن کے الحمدللہ کہیے گا۔ یہ جماعت اشاعت التوحید ہمارے اکابرین نے بنائی تھی، اور اس قائد کو ہمارا امیر بھی ہمارے اکابرین نے بنایا تھا۔ اس لیے میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ سب جواب دیجئے گا، قائدنا جید، پوری جرت کے ساتھ، قائدنا جید، جرت و بہادری